لوگ سوچ رہے ہوں گے میرے لیے جناب یہ ضلع بن گیا ہے، میرے لیے یہ نشست بن گیا، ایسا مزاج نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو اختیارات وزیر اعظم صاحب کے پاس ہوتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے یہ برداشت کیا کہ میرے اختیارات میں میرا بھائی۔ چونکہ الیکشن پہ کروڑوں میں اخراجات آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے کوئی رول پلے کرنا چاہیے اور سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے؟ میں نے اس میں پٹرول نہیں تھا، میں اس وجہ سے گاڑی پہ آیا ہوں، تو اور رات کو میں موٹر سائیکل پہ میں یہی سوچتا رہتا یار کل جب وزیر نہیں رہا، یہ اقتدار نہیں رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ UN انسٹیٹیوٹ سے میں ہوں براہ راست نشریات کے لیے آپ کا میزبان محمد رضوان قریشی۔ تمام دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جو تقریباً ایک صدی سے سیاست کے میدان میں مسلسل عروج کے ساتھ موجود ہو۔ آزاد کشمیر کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں کریلوی خاندان کی صورت میں ایک ایسی سیاسی یونیورسٹی موجود ہے جہاں سے رہنمائی لینے والے وزارت عظمیٰ اور صدارت کے مناصب پر بھی فائز ہوتے رہے۔ سردار فیروز خان بت شکن سے شروع ہونے والا سیاسی سفر آج چوتھی نسل تک پہنچ چکا ہے۔ سردار فیروز خان بت شکن کے فرزند سردار فتح محمد خان کریلوی خود بھی ممبر اسمبلی رہے۔ ان کے فرزند سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان ریاست میں صدر اور وزیر اعظم کے مناصب پر فائز رہے۔ سالار جمہوریت کے فرزند سردار فاروق سکندر صاحب ریاست میں ممبر اسمبلی کے ساتھ سابق وزیر مال کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے اور حال ہی میں وہ وزارت مال کے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں۔ آج UN کے اسٹوڈیو میں ہماری براہ راست نشریات میں سردار فاروق سکندر صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فاروق صاحب، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ کریلوی خاندان کی تاریخ سے آگاہ کریں، کیونکہ بے شمار لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ تاریخ تو آپ نے بتا ہی دی ہے اور میرا خیال میں اس کے بعد تو گنجائش نہیں بنتی۔ آج 26 مارچ ہے، جی سر۔ تو کل بھی ایک ہمارا پروگرام تھا، تو میں اس 23 مارچ کے حوالے سے اگر بات کر دوں تو جو لاہور میں وہ جو جس کو کہتے ہیں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان، ہم نے 3-4 دن پہلے دن منائے، تو یہ ابھی شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس جلسے میں آزاد کشمیر کا جو وفد گیا تھا غلام حیدر جنڈالوی صاحب کی قیادت، جی سر، تو اس تقریباً 7 بندے تھے اس میں، تو اس میں سردار فتح محمد خان کریلوی بھی شامل تھے، اس جو ہمارا وفد منٹو پارک وال، تو اس میں رکھا ہوا تھا کہ ہر جو کسی بھی علاقے سے کوئی وفد آتا ہے اس کے لیے 500 روپیہ انہوں نے فیس رکھی ہوئی تھی قائد اعظم۔ ٹھیک۔ تو یہ ان سے جب فیس مانگنے لگے تو یہ غلام حیدر جنڈالوی صاحب بڑے جید عالم تھے اور بڑے خوبصورت گفتگو اور جرت کے ساتھ بات کرنے والے، تو جب انہوں نے کہا جی کہ قائد اعظم نے 500 روپیہ رکھی ہوئی فیس، تو انہوں نے وہ 1 روپیہ اور 1.5 روپیہ 1 روپیہ 80 پیسے نکال کے دیے۔ انہوں نے کہا جی ہماری تو قیمت یہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو 75 لاکھ نانک شاہی میں یہ ڈوگروں نے خریدا تھا تو 40 لاکھ آبادی تھی، تو تقریباً ایک بندے کی قیمت 1 روپیہ اور 80 پیسے بنتی تھی۔ تو جب وہ قائد اعظم کے پاس بات پہنچی تو وہ تو حیران رہ کہ ایسی بات کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ پھر وہ 500 روپیہ اپنی جیب سے دیا، اور اس کے بعد ہر جو مقرر تھا اس کے لیے 5 منٹ وہاں پہ طے تھے، جیسے ہر جگہ ہوتا ہے ذرا اتنے بڑے جلسے سارا۔ تو یہ جو جنڈالوی صاحب ہیں یہ تقریباً انہوں نے 40 منٹ وہاں پہ خطاب کیا، جو کشمیر کی صورتحال جو ڈوگرا کر رہا ہے، مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ میں تازہ ترین جو 3 دن پہلے گزرا۔ اس کے علاوہ ایک کریلوی خاندان کہہ لیں کہ اس دادے سے پہلے جیسے اس زمانے میں ایک نظام تھا، تو وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ جیسے کوئی نمبرداری والا سسٹم یا اس طرح کے ان طبقات میں شامل تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بلکہ اسی دوران 1899 جو ہے اس میں حق ملکیت کی تحریک چلی اس پونچھ میں، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ وہ جو آپ کا جس کے پاس بھی زمین تھی اس کے خانے میں مالک کا نام ڈوگرے کے نام سے لکھا جاتا۔ اچھا۔ تو اب یہ راولا کوٹ کے تھے
ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے تحریک چلائی تھی یہ حق ملکیت والی. تو اس میں جو سردار نوازش خان تھے, جی وہ جو اسکندر صاحب کے چاچا تھے, وہ سردار نوازش خان صاحب بھی اس صدی, اس سے پچھلی صدی, اس سے پچھلی صدی میں, اس سے جو اس کا آخری سمجھ لیں سال, تو وہ اس تحریک میں بھی شامل تھے. تو وہ خاندان تھا. اس کے بعد یہ دادا پھر پولیس میں بھرتی ہو گئے. ٹھیک. تو پولیس میں وہ جسمانی لحاظ سے بھی ذہنی لحاظ سے بھی بڑے فلور میں بھی انہوں نے تربیت حاصل کی, سارا کچھ. اب وہ جو بات بتاتے ہیں کہ وہ پولیس میں تھے کوٹا میں, اس زمانے میں ایک سور رکشا اس کی جو حفاظت کا ایک قانون تھا. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی سور کو مارنا ایک جرم تھا. اچھا. تو وہ کہتے ہیں جی میں کوٹا میں تھا تو وہاں پہ اسی طرح پتہ چلا جی کہ سور کو مارا ہے مسلمانوں نے. تو وہ ظاہر عدالت میں بطور ثبوت بھی لانا پڑتا. تو وہ جو بارش آدمی تھے 2, تو وہ ان بندوں نے اٹھایا ہوا, ان کی جو کہتے ہیں ریش مبارک داڑھی وہ سور کے خون سے وہ بھی رنگین تھی. تو اس طرح کی صورتحال دیکھ کے ان کے اندر بھی یہ پیدا ہوا, یہ آزادی کے جو جراثیم تھے یا اس نظام سے نفرت. پھر ان کی وہ پروموشن کا بھی اس وقت باوجود اس کے کہ یہ ڈیزرو کرتے تھے, انہوں نے بڑے اچھے نمبروں سے, وہ پروموشن بھی نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی ایک دلچسپ بات, وہ آج تو شاید لوگوں کو بھول گئے, کہ ہمارے اپنے گاؤں میں بھی وہاں پہ ہندو تھے, آبادی تھے. کریلا میں جان آگے مجان سے آگے متھریانی, جو متھریا منڈے تھے, متھریانی میں جو میکسیمم لوگ ہیں وہ مہاجر ہیں, جو وہ ہندو آبادی تھی. تو یہ اسکول بھی اس زمانے میں اسی آبادی میں ہوا کرتا تھا جہاں پہ ہندو تھے. اب دادا خود کہتے ہیں کہ وہ باوجود اس کے کہ 1934 سے کو 3 دفعہ میں لے رہے ہیں, لیکن اپنے علاقے کے لیے ایک اسکول بھی وہ نہیں کروا سکے. ظاہر ہے اوپر ڈوگرا بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ اسکندر صاحب جب جاتے تھے راستے میں وہ ہندوؤں کا گھر تھا, تو یہ جاتے جاتے شرارت, وہ ان کی رسوئی جو ہوتی تھی ان سے گزر کے جایا کرتے تھے. اچھا. تو پھر جب یہ گزر کے وہاں سے جایا کرتے تھے تو وہ جو ان کا اپنا ایک ہے کہ یہ انہوں نے وہ اس کو ناپاک کرتے. اس کے بعد وہ جو گاؤں ماتا ہے اس کے پیشاب سے اس کو جناب اس کو پوچھا دیا کرتے. اچھا. پھر آ کے ان کے جو تھے انہوں نے دادے کے پاس شکایت بھی کی کہ جی آپ کا بیٹا سردار ہو, یہ آپ کا بیٹا جو ہے وہاں سے رسوئی سے گزر کے ناپاک کر دیتا ہے, جو وہ آپ کو ناپاک کر دیتا ہے یہ آپ کا جو بیٹا ہے. تو پھر اسکندر صاحب کو انہوں نے منع کیا. اور اس طرح کے حالات تھے. پھر 1928-29 میں تقریباً سال بنتا ہے, پھر یہ پولیس سے انہوں نے چھوڑی, پولیس کی نوکری چھوکری. اس کے بعد ہمارے اپنے جو علاقہ ہے فتح پور تھکیالہ, اس میں کسٹم شکنی, مال توڑنا جس کو کہتے ہیں. اب اس میں کچھ 16 پوسٹیں تھیں اس وقت. کل کے زمانے میں آپ ٹیکس کہہ لیں. اس میں ہوتا یہ تھا کہ دلہن کی بھی تلاشی, انداز ایسا تھا کہ جس میں سمجھتا ہوں خواتین کی بھی یا مسلمانوں کی بھی تضحیق ہوتی تھی. انڈوں میں بھی ٹیکس ہوتا تھا جیسے آج کل ٹیکس ہے. جی جی بالکل. تو یہ اس زمانے میں بھی پھر انہوں نے وہ جو محال شکنی کی 16 جو پوسٹیں تھیں یہ کسٹم کی, ان کو جلایا علاقے میں. اس کی پاداش میں پھر وہ ان پہ کیس بنا. وہ خود تو چلے گئے. پھر اس کے بعد سردار فیروز خان جو بدھ شنکر جن کا نام لیے وہ گرفتار ہوئے, پھر جیل میں رہے. تو ان کے ماموں تھے منصور خان, پھر ان کے حصے کو چکی باقاعدہ زمانے میں, یہ تو اس پہ بھی تو بہت سے شعراء نے شعر بھی چکی ان کے حصے کی بھی کاٹتے ہوتے تھے. اچھا. اس عرصے میں پھر کشمیر کمیٹی تھی, پہلے مرزا بشیر صاحب تھے اس کے چیئرمین, ان سے ملاقاتیں ہوئی. علامہ اقبال تھے جنرل سیکرٹری کشمیر کمیٹی کے, ان سے بھی اس حوالے سے ملاقاتیں ہوتی. تو بعد میں پھر علامہ اقبال اس کے کشمیر کمیٹی کے صدر بن گئے. تو مرزا صاحب کو پھر وہاں سے ہٹایا گیا. تو اس کے بعد یہ بدھ شکن والی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ یہ جب کیس چلتا تھا تو وہاں یہ ہمارے سردار ایوب صاحب تھے اس کے دیر کوٹ کے, وہ جج تھے. تو مسلمانوں سے بڑی دلچسپی ہوتی تھی. تو وہ جو پکارا کرنے والا ہے اس کو انہوں نے خود کہا ہوا تھا کہ آپ نے پکارا یہی کرنا ہے کہ یہ جو ان کے خلاف دفعات ہیں اس میں یہی ہے کہ بدھ شکنی کی. تو سردار فیروز خان بدھ شکن و رام سرکار, تو یہ پکارا کیا کرتے تھے. تو وہ
بڑا وہ بھی ناراض ہوتے تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے یہ دفعات ہی یہی ڈالی ہے تو اس کو بت شکن کہیں یا نہ کریں. لیکن وہ مسلمان کسی نہ کسی حوالے سے جس جاب پہ بھی, جاب کے اپنے ظاہر نزاکتیں تقاضا ہے, لیکن پھر بھی ہمدردی تھی تو یہ پھر پکارے اس وقت دعا کرتے تھے. وہ جیل بھی کاٹی. علامہ اقبال کا اس میں کیا رول تھا؟ علامہ اقبال کا پھر ظاہر ہے ایک 62 لوگ تھے. پھر اس کے بعد وہ ایک گرانسی کمیشن بھی بنا ہے, جیسے میرے خیال میں 34 یا 35 میں بنا ہے. اصلاحات ہوئی ہیں ادھر. پھر واحد اسٹیٹ تھی ہماری جو کشمیر کی جس میں الیکشن ہوا, 560 غالباً تھی اس میں سے, اور کسی جگہ نہیں ہوئی. اس پہ الیکشن ہوا واحد. تو پھر وہ آپ کا ایک سمجھ لیں کہ جس کو کہنا نا یو ٹرن یا گڑائی لی, ایک سیاست میں آئے. پھر تو سیاست میں بھی بڑا. اب اس میں بھی 1934 میں پھر جو مسلم لیگ بنی ہے ہماری, مسلم کانفرنس بنی ہے, اس میں وہ بانی تھے. پہلے اجلاس میں بھی شامل تھے. کریلوی صاحب مجلس عاملہ کے رکن تھے. حتیٰ کہ 1938 میں جب چودھری غلام عباس صاحب نے ضم کی مسلم کانفرنس جو ہے اس نیشنل کانفرنس میں, تو 6 لوگ تھے جس میں کوٹلی کے بھی شیخ صاحب فضل اللہ صاحب تھے, اور 6 لوگ تھے جو اس وقت بھی نہیں گئے. پھر دوبارہ آیا ہوا مسلم کانفرنس کا 1940 میں, تو دوبارہ پھر یہ مسلم کانفرنس بنی. لیکن یہ 6 لوگ تھے اس وقت بھی. غازی کشمیر سردار فتح محمد کریلوی نے وہ پارٹی نہیں چھوڑی. اور پھر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ صرف 48 سال کے تھے. اچھا. جب انہوں نے سردار یار محمد صاحب بریسٹر, وہ سیڑا اس سائڈ پہ تھے, دلی برادری سے ان کا تعلق تھا. ان کے ہم منصب تھے دادا کے, کرن نقی صاحب کے جو دادا تھے کرن خان صاحب, وہ خان صاحب وہ عمر میں زیادہ تھے ان کے. اچھا. لیکن میں بتا دوں کہ اس زمانے میں بھی ظاہر ہے یہ عزت اور اس اپنا بڑی کرنا کہ ان کے سامنے انہوں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا. حالانکہ دونوں ایم ایل اے تھے, لیکن کبھی انہوں نے سگریٹ نہیں پیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ دادا بتاتے تھے کہ ایک دفعہ اس زمانے میں وہ پٹو کی پینٹیں ہوا کرتی تھی, تو ہم پیدل جا رہے تھے تو کوئی اترائی تھی, میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا, تو وہ کرنل صاحب نے کہتے ہیں کہ مجھے وہ ایک تھپڑ برسیت دیا. انہوں نے کہا وہ گدروٹیا اگر ٹٹھائے دا تو بڑا منہ پائی سے. اچھا. تو وہ ظاہر ہے آپ کی جب ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ہیں تو پہلا تو گرتا ہے بندہ سب سے پہلے زمین پہ ہاتھ آتے اس بندے کے. صحیح بات ہے. تو یہ آج بھی وہ چیزیں مجھے یاد. تو وہ 48 سال میں انہوں نے یہ چھوڑا انتخابی سیاست. جب دیکھ لیں کہ کوئی نئی مطلب روایت نہیں ہے. آج تو لوگ آپ دیکھ لیں, خود دیکھ لیں, لوگوں کی صحتیں دیکھ لیں, چلنے ان سے نہیں ہوتا, آگے پیچھے موومنٹ ان کی مشکل ہوتی ہے, لیکن سیاست میں. لیکن 48 سال کی عمر میں انہوں نے سردار یار محمد صاحب بریسٹر تھے, نوجوان تھے. اسی طرح کرنل خان صاحب نے سردار ابراہیم صاحب بھی بریسٹر تھے اور نوجوان آدمی تھے. اور انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ نوجوان لوگ ہیں اور پڑھے لکھے, یہ مسلمانوں کی بہتر نمائندگی کر سکتے. تو آج اگر جی ساری چیزوں پہ دیکھ لیں گے, آزادی بھی ہے. ہم نے جو ایک خواب دیکھا تھا اس میں کبھی یہ ہوا ہے کسی نے کہا یار چھوڑے کوئی نئی نسل میں ہم بندہ کوئی لائیں, کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی نوجوان ہے, یا کوئی 60-70 سال کی عمر میں کہتا ہے جی کہ میں سیاست انتخابی چھوڑ دوں, کوئی نہیں چھوڑتا. یہ موت ہی چھڑاتی ہے اس کو انتخابی سیاست. ویسے وہ بریا میلہ چھوڑنے والا کوئی بات. تو اس وجہ سے میں بھی سوچتا ہوں کہ میں بھی استعفیٰ دے دیا کہ اب غیرت عزت سے بڑی چیز تو ہوتی کوئی نہیں. تو یہ اس طرح کی ہسٹری ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہماری بنیادی جمہوریتوں کے یہاں پہ اس میں ممبر بھی بنے, وہ بی ڈی نظام میں بھی بنے وہ. اچھا. سکندر صاحب بھی بی ڈی نظام میں پہلے آئے. اچھا. تو وہ ڈائریکٹ بلکہ نہیں, پھر ایم ایل اے کا, پھر باہر کا بھی الیکشن میں اس میں بنے وہ. پھر وزیر بھی بنے, کوٹلی کے پہلے وزیر, کوٹلی کے پہلے صدر, کوٹلی کے پہلے وزیر اعظم بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اس خاندان. اس وقت تک الحمدللہ یہ اعزاز انہی کے پاس ہے, صدر اور وزیر اعظم کا کوٹلی سے. جی کوٹلی سے.
سر آپ شاید آپ کا جو سیاسی سفر ہے آپ کے خاندان کا 100 سال سے زائد عرصہ پر محیط ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کا 4.5 سال میں کوئی پروٹوکول نظر نہیں آیا. بطور وزیر آپ نے کوئی پروٹوکول اس طرح کا لیا نہیں جس طرح ہمارے لوگ پروٹوکول کے شوقین ہوتے ہیں. نہیں، میں اپنا مزاج میرا ہے، اس میں کوئی میرا خیال میں خاندانی کوئی اس چیز میں نہیں ہوتی ہے. میرا اپنا مزاج ہے. مجھے آج بھی بلکہ موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے میں نے، اس میں پٹرول نہیں تھا، میں اس وجہ سے گاڑی پہ آیا ہوں. تو اور رات کو میں موٹر سائیکل پہ میں یہی سوچتا رہتا یار کل جب وزیر نہیں رہا، یہ اقتدار نہیں رہا، میں 6 بندے کہاں سے لاؤں. آج بھی ایک وہ کریٹے کے لیڈر صاحب کی بات کر رہے تھے کہ جی فاتحہ پہ تو وہ ہمیں کہا کرتے تھے 8 گاڑیوں پہ ہم نے جنازے پہ جانا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نیکی کے کاموں میں کوئی سبقت ہونی چاہیے، کوئی ریس لگانی چاہیے. اب اس پروٹوکول میں اب کیا لوگ، سچی بات ہے، قریشی صاحب کو گالیاں نگار رہے ہوتے جب یہ سڑکیں بند ہوتی ہیں، جب کوئی ایمبولینس میں بندہ مرتا ہے تو آپ نہیں دیکھتے کہ وزیر اعظم صدر کو گالیاں دے رہے ہوتے. تو یہ ان کو ہم اس ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے شاید اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے. تو وہ جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے وہاں پہ چلے گئے. میں اپنا ایک مزاج ہے اس قسم کا. آج بھی مجھے اللہ کے فضل سے پرابلم کوئی نہیں، اکیلا آیا ہوں آپ کے پاس. تو وہ ان کی طرح اب جب عادت، اب لوگ جتنی سہولتیں آتی ہیں، پیسے آتے ہیں، اس طرح کے زندگی کی بھی ڈالتے رہتے ہیں، اس طرح کی بناتے رہتے ہیں. جناب میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے ایک نئے لیڈر صاحب، نئے لیڈر بھی تھے اور پیسے بھی نئے آئے ہوئے. تو وہ میں گیا، ہمارے حلقے میں گئے تو ایک بندے نے دروازہ کھولا، اچھا، ایک نے ویسٹ کوٹ ان کو جناب پکڑائی، تیسرے کے پاس وہ ڈائری تھی، اچھا، اور 3-4 باڈی گارڈ جناب وہ ان کے ساتھ تھے. تو آپ یہ دیکھ لیں یہ کیا. اب مجھے تو روپے پیسے نے سیاست کو مہنگا نہیں کر دیا؟ نہیں، بہت زیادہ مہنگا کر دیا جی. صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، اور کافی چیزیں بھی ہیں. اب تو ظاہر ہے برادری، اور بنیادی تو شرط آپ کی یہی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے اور برادری بھی ہونی چاہیے. اب جس کی برادری بڑی نہیں ہے وہ کیا کرے گا. اور ساتھ یہ بدقسمتی سے یہ بھی ہے، ہمارے اپنے لوگوں کا مزاج بھی ہے کہ آپ کا غریب رشتہ دار ہے، آپ نے اس کو ساری عمر لفٹ نہیں کرانی ہے. جناب غریب نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس کے بعد جبیاں ڈالتے ہیں، آج کت ہے جی بڑا مس کر رہے تھے. یہ ہمارا اپنا بھی میں سمجھتا ہوں اس میں قصور ہے کہ اب اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو، بس پیسے پہ اس کی عزت ہو جاتی. یہ بات میرا خیال میں ہم نے دورے معیار بنائے. سر، آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پابندی لگائی جاتی ہے کہ ہر امیدوار اتنی اماؤنٹ تک اخراجات کر سکتا ہے، لیکن وہ برائے نام پابندی ہوتی ہے چونکہ الیکشن پہ کروڑوں میں اخراجات آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے کوئی رول پلے کرنا چاہیے اور سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے؟ نہیں، ویسے میرا تو اپنا خیال ہے کہ وہ اب جو انہوں نے لمٹ لگائی ہوئی ہے نا کہ 20 لاکھ میں تو الیکشن ہو نہیں سکتے. اب 20 لاکھ میں آپ کی چھوٹی سی شادی بھی نہیں ہو سکتی، تو 20 لاکھ میں آپ کہیں جی کہ اب سب کو جھوٹی ایک بیان حلفی دینی ہوتی ہے جی 19,999 روپے ہمارے خرچ ہوئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس کو اگر ویسے ایک جھوٹی وہ ایک آپ کا بیان حلفی دینے کے علاوہ اس کو کچھ بڑھانا بھی چاہیے، بجائے اس کے کہ 4 دفعہ کو 20 لاکھ میں مجھے بتائیں گے آپ کے بار کے الیکشن میں 20 لاکھ لگ جاتے. ممبر اب تو وہ ذاتی الیکشن نہیں ہوتا، ایک ممبر کے 20 لاکھ لگ جاتے ہیں. تو 20 لاکھ کی تو آج کل تو 20 لاکھ کی گاڑی بھی نہیں ملتی. پھر آپ نے جگہ جگہ دفتر کھولنے، آپ نے لوگوں کو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑا جلسہ یہاں پہ کوٹلی تو روایت نہیں ہے لیکن باقی جگہوں پہ 30-40 لاکھ روپیہ تک بڑے جلسے پہ لگ جاتے. اچھا، پچھلی دفعہ تو رمضان تھا جس کی وجہ سے جلسے نہیں ہو سکے. اب 30-40 لاکھ سے تو کام میرا اپنا خیال ہے. اب 3-4-5 لاکھ روپیہ آپ کا ساؤنڈ سسٹم والا لے جاتا ہے. تو آپ کے پاس مجھے بتائیں گے پھر باقی 20 لاکھ میں آپ نے کیا کہ اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا بجائے جیسے ایک آئین میں شک ہے جی علاقے پاکستان کی آپ کو دینی پڑتی ہے، وہ بھی ہے کہ ہم نے برائے نام رکھی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ختم کرنا چاہیے 20 لاکھ والا. سر آپ ابھی تک مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں یا مسلم کانفرنس کو جوائن کر چکے ہیں؟ کیونکہ کل آپ کا دورہ نکال جو تھا اس میں خضر یاد صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے اور سابق مشیر ملک کلام صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے. کل میں نے ویسے رات کو بھی بات کی ہے کہ میں نے کہا میرے ساتھ تو دونوں پارٹیوں والے بھی لوگ تھے. تو ابھی اس پہ میں قریشی صاحب ابھی میرے خیال میں ابھی اس کو کیا کہتے ہیں، گزشتہ روز جو آپ کا ویلکم ہوا ہے وہ نون لیگ کی طرف سے ہوا ہے نکال میں یا مسلم؟ نہیں، وہ بیسیکلی اپنے بندے تھے. وہ میرے خیال میں نون میں جائیں آپ یا اس میں، کیونکہ یہاں
شخصیات کی جو وابستگی ہے لوگوں کے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. پارٹی کے تو ووٹ کچھ جگہوں پہ ہوں گے تو باقی تو شخصیات کے ووٹ ہی ہوتے. وہ ہمارے اپنے لوگ تھے، مسلم لیگ والے بھی تھے، بلکہ وہ کچھ لوگ نہیں آئے پھر شام کو، ان سے بھی انہوں نے بھی افتتاح رکھا. اچھا، تو اس وقت سمجھ لیں کہ دونوں پارٹیوں کے جناب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ وزیر مال رہے، آزاد کشمیر میں محکمہ مال کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے چونکہ لوگ پٹواری سسٹم سے نجات چاہتے ہیں؟ نہیں، اس میں کچھ 4 جگہوں پہ تو ہوا تھا یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں. ڈڈیال ہے، دیر کوٹ ہے، ہٹیا بالا ہے. تو اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس تیز رفتاری سے کام نہیں ہو رہا، اور اپنا میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی رکاوٹ اپنے محکمے کے وہ لوگ بھی، کہ جب آپ جائیں ادھر 200 روپے میں آپ کی وہ فرد نمبر نکل جائے تو پھر کیا آپ کی وہ نمبرداری اور کیا مطلب پیچی رہ جاتی ہے محکمہ کے لوگوں نے. تو اس میں بڑی رکاوٹ ہے، اور اس میں تھوڑا میرا اپنا بھی خیال ہے کہ ہم جو حکومتوں میں ہم سے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، اس میں وہ پوری توجہ، کیونکہ اس میں صرف میرا محکمہ نہیں ہے، اس میں وہ آئی ٹی کا بھی آتا ہے، اس میں دونوں محکمے آتے ہیں. تو اس میں سست روی کا شکار ہے، یہ کام ہونا نہیں چاہیے اس طرح. سر، سالار جمہوریت کے چاہنے والے نکیال کے ہر علاقے میں موجود ہیں. یونین کونسل کمیونٹی جو ہے نا، پٹوار کمیونٹی، وہ راج محل کا حصہ بن چکی ہے. اس کے بعد آپ کی سیاسی پوزیشن کو کہیں متاثر ہوتا تو نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، اس میں تو اگر میرے خیال میں ووٹوں کا اگر آپ وہ اعداد و شمار یا ماضی میں دیکھ لیں تو وہ جو کمیونٹی سے اوپر جو کمیونٹی ہے اس میں ہم ہارتے تھے کچھ ووٹوں سے، آگے پناہ گئے اس میں کچھ ووٹوں سے، بڈھانوی صاحب جیتے تھے. میرے خیال میں وہ اس سے برابر ہے. اگر 50 ہمارے ووٹ گئے ہوں گے تو بڈھانوی صاحب کے بھی 50 گئے ہوں گے. تو اس میں اتنا کوئی میرا خیال ہے کہ فرق نہیں پڑا. سالار جمہوریت کا مسلم کانفرنس میں شمولیت اور سپریمیٹ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد تھکیال برادری کا ایک ریئیکشن سامنے آیا ہے. سردار منیر صاحب کو انہوں نے مراعات کے ساتھ کوارڈینیٹر مقرر کیا ہے. دیگر صوابدیدی جو تقرریاں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. تو اس صورت میں آپ آئندہ انتخابات میں اپنے خاندان کو کس پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ میرا خیال میں ریئیکشن والی بات نہیں ہے. جس بندے کا ایشو ہی ہو، بیٹے کی نوکری، بہو کی نوکری، دوسرے بیٹے کی نوکری، تو وہ جب معاملات حل نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ ریئیکشن والی تو بات نہیں ہے. صرف موقع سے فائدہ اٹھانے کی انہوں نے کوشش کی. اور میں آپ کو بتا دوں بات کی، اس کے بعد جو ہمارے انہوں نے فاروق حیدر صاحب نے ہمارے 4 کروڑ میں سے جو 4.5 کروڑ میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ انہوں نے دیے ان کو، منیر صاحب کو. جی. تو وہ کہتے ہیں اندھا بانٹے ریوڑیاں تو ساری گھر میں ہی بانٹتے ہیں، تو ساری اپنے برادری اور علاقے میں دے دیو. کیا آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ وہ منتخب ممبر اسمبلی کے علاوہ کسی کو فنڈز جاری کریں؟ نہیں، یہ تو ثوابدیدی ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کا ثوابدیدی ہے، یہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی 40%. لیکن ہمیں تو انہوں نے ویسے جبرن ہی دھکیلا ہے. مینڈیٹ ہمارے پاس مسلم لیگ نون کا ہے تو وہ اس میں جبرن ہی اب وہ کنسیڈر کر رہے ہیں اپوزیشن کا MLA. ابھی اسمبلی میں آپ جائیں گے تو اپوزیشن کی شستوں پہ بیٹھیں گے یا نون لیگ کے؟ یار میں ویسے عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ جا کے ظاہر انہوں نے مجھے بھیج دیا اپوزیشن میں. ٹھیک. تو اب ظاہر ہے جا کے سیشن شروع ہوتا ہے تو اس میں اب سوچوں گا کہ یار اس میں ایسے تو ان کو یہی کہوں گا کہ مجھے آپ اس میں اچھا ہی نہیں لگتا. اب مجھے بھی کچھ لوگ یہی کہتے ہیں جی میں نے اس وقت حلف نہیں اٹھایا تو کوئی یہ نہیں نیت تھی کہ یہ سب لوگوں نے حلف اٹھایا جی مسلم لیگ چھوڑنے نے. تو میں نے زندگی میں اصل بات ہے کہ کسی چیز کے لیے کبھی حلف نہیں، بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا، کبھی حلف نہیں اٹھایا. اس سے پہلے فاروق حیدر صاحب کے خلاف بھی ہوتی رہی ہیں کوئی چھوٹی موٹی یہاں پہ تیاریاں ہوتی رہی ہیں، لیکن مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا. بعد میں کہا جی ملتے نہیں آپ، تو میں کبھی اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں بنا کوئی سازش کرے. تو یہ میرے اپنے مزاج کے خلاف تھا. اب شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے جناب کہ وہ حلف اٹھا لیں آپ تو پھر نوے سرے سے قومی ادارے میں. تو میں میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے نا، بے شرمی نے مرغے نالو سر ہونا چنگا. تو وہ مطلب ظاہر ہے اپوزیشن. آپ کی
وزارت سے استعفیٰ دینے کے بعد کوئی فاروق قادر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، اس سے نہیں ملاقات ہوئی، اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے 17 تاریخ کو، جو پچھلے مہینے کی 17. تو یہ میں نے خود فون کیا تھا انہیں اپنا، جب میں مظفر آباد جا رہا تھا، یہ میرپور انہوں نے اجلاس رکھا ہوا تھا، تو میں نے خود فون کیا تھا جی کہ میں جو موجودہ صورتحال ہے، اسکندر صاحب نے بھی ایک اپنی پوزیشن لے لی، تو وہ میں اس پہ استعفیٰ، تو وہ بڑے خوش ہوئے یہ سن کے کہ انہوں نے کوئی مطلب وہ چاہتے تھے کہ بس، کیونکہ پھر اس کے بعد جب وہ پچھلے مہینے کی 17 تاریخ کو 6:30 کا ٹائم تھا، تو وہ بار بار فون کرے. اچھا. پی ایم صاحب، شفیق صاحب، میں تنگ آ گئے، میں نے کہا یار کون سا اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. تو اتنی 4.5 سال میں اتنی محبت کبھی انہوں نے دکھائی نہیں ہے جو اس دن انہوں نے دکھائی تھی کہ 6:30 بجے یہ ٹائم پہ آ جائے بچہ جو ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا، اور پھر مجھے اس بات کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے کوئی ایک ہمدردی کا بول بھی نہیں بولا کہ یار آپ ہمارے ساتھ رہے ہو. ٹھیک. تو یار مجھے بھی افسوس ہے. ایک لفظ بھی انہوں نے کہا ہاں آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر پیچھے تھے، موجود تھے. کیونکہ جب ہم استعفیٰ دے کے باہر آئے تو 8-10 گاڑیاں نکلی. میں نے سوچا یار پتہ نہیں کوئی یہاں کوئی بڑا آدمی آیا ہوا ہے، لیکن منسٹر تھے کسی جگہ پہ بیٹھے، اس طاق میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. انہیں یہ خبر تھی کہ استعفیٰ دے رہا ہے، تو پھر مزے سے ظاہر انہوں نے جا کے کہیں کھانا شانا کھایا. تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ چلیں 4-4.5 سال رہے ہیں، میری وجہ سے تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا، تو کم از کم کوئی ہمدردی کا ایک بول بھی اگر بول دیتے یار. رواں ہفتے سالارہ جمہوریت خرابی صحت کی وجہ سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں داخل ہوئے، دوسرے دن وہ گھر چلے آئے. اس دوران پرائم منسٹر صاحب نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ نہیں، کوئی پرائم منسٹر صاحب نے نہیں، ڈی جی صاحب نے فون کیا تھا، لیکن وہ شاید ان کے بیاف پہ نہیں تھا، وہ رابطہ نہیں کیا انہوں نے. سالارہ جمہوریت کے مسلم کانفرنس میں شمولیت کے فیصلے کو آپ نے فوری قبول نہیں کیا، اس کی وجوہات؟ نہیں، وہ اس کی وجوہات تھی یہ کہ یہ سارا کچھ میرے لیے اچانک ہی تھا، کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. یہ سارا کچھ یہ آنن فانن تھا. پھر ظاہر سیاست میں ہمیں بھی ہمارے کارکن کہتے ہیں جی آپ ہم سے مشورہ نہیں کیا یا اس حوالے سے. تو یہ میرا خیال تھا کہ اگر پوچھ ہی لیتے یہ کہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ یہ پہلا ریئیکشن اسی وجہ سے تھا کہ آنن فانن سارا کچھ. اب 4.5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت میں بطور وزیر کام کرتے رہے، ان کے ساتھ رہے، کابینہ کا حصہ رہے، حکومت کی کارکردگی پر کیا تبصرہ کریں گے؟ نہیں، میری تو وہ عادت ہی نہیں ہے نا کہ ساری عمر جس کے ساتھ رہے ہوں آپ، تو ایک کام پہ وہ جناب اس کے سارے کام خراب ہو گئے. کل ہمارا تھا موڑا میں جی وہ بچیوں کا ہم نے وہ کال اسکول تھا، اپ گریڈ ہو کے ہائر سیکنڈری اسکول ہو، تو ساروں نے میرا شکریہ ادا کیا. میں اسٹیج پہ کہا، میں نے کہا یار میں آپ سے ہٹ کے بات کروں، میں حکومت کا شکریہ ادا اسی حکومت میں اسکول اپ گریڈ ہوا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ وہ آدھا سچ آپ بول رہے ہیں، فاروق اسکندر کا شکریہ سارا تو جی اس گورنمنٹ میں ہوا نا، آدھا سچ تو یہ بھی ہے نا کہ اسی گورنمنٹ میں ہوا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو سڑکیں یہاں سے اب پنڈی والی بھی بن گئی ہے، یہاں سے میرپور والی بھی بن گئی، یہاں سے مظفر آباد والی بھی بن گئی ہے، راولا کوٹ والی، یہاں سے کھرٹے والی بھی بن گئی. لیکن جو مجھے جس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ یہاں سے نکیال والی نہیں بنی، مطلب نہیں آگے والی بھی وہ کام جاری ہے. لیکن دکھ اس وجہ سے پھر میرا اپنا خیال تھا کہ ظاہر اسکندر صاحب کے ساتھ اتنا بڑا تعلق ہے ان کا، ایک ساری اپنی سیاست جانشینی برادری تک ان کے حوالے کی ہے، تو پھر میرے خیال میں انہیں کسی چیز کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ باقی آزاد کشمیر میں کام کاج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 12 14 سال کا گیپ تھا اسکندر صاحب کی گورنمنٹ کے بعد، تو وہ ایک گیپ کم ہوا ہے. اسی طرح ٹرانسفارمر کے حوالے سے، وزیر اعظم پروگرام کے حوالے سے، تو میں کوئی وہ بخیلی ان والی نہیں کرتا میں کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ آپ کے دادا محترم نکیال میں ایک اسکول بھی نہیں بنوا سکے تھے ڈوگرا حکومت میں، تو اس وقت نکیال میں تعلیمی نیٹ ورک کی کیا صورتحال ہے؟ نہیں، ابھی تو اس میں دیکھیں نا کہ ہمارے 7 جو ہے وہ پرائمری اسکول میڈل ہوئے اس پیکج میں، 3 ہمارے وہ اپنا
تین آئی ہوئے ہیں، ٹھیک، میرے خیال میں 11 ہیں ٹوٹل، 3 آئی ہوئے ہیں، 2 ہائر سیکنڈری اسکول ہوں. ٹھیک. تو یہ میرا خیال میں کسی شاید باقی جو آزاد کشمیر میں ہے تو یہ 11 کے دفعہ ہمارے اپ گریڈ ہوں اسکول. ٹوٹل کالجز بھی وہاں موجود ہیں خیال میں؟ نہیں، وہ تو پھر تقریباً ہر جگہ ڈگری کالج بوائز ایک ہے، ایک گرلز ہے، اسی طرح آپ کا ڈبسی میں بچیوں کا انٹر کالج ہے، اسی طرح سلون میں بچوں کا ہائر سیکنڈری ہے، اسی طرح جندروٹ میں ہوا ہے، اس دفعہ ہوا ہے، کریلا مجان میں ہے، موڑے میں 2 کالج ہیں بچیوں کا بھی بچیوں کو. سالار جمہوریت کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ اس آمدہ انتخابات میں کریلوی خاندان کا کوئی فرد حصہ نہیں لے گا، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ یہ ان کا موقف تو وہ آپ پہ لاگو ہوگا؟ نہیں آیا تھا موقف سیاست میں، تو فی الحال تو ظاہر ہے اسی، لیکن کل کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. کل آپ اس حلقے سے امیدوار ہوں گے یا نکال سے؟ نہیں، میں اس پہ بھی مطلب جب یہ بنا ہے آزاد کشمیر میں تو یہ 3-4 نشستوں کا اضافہ ہوا ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کوٹری والا حلقہ میرے لیے بنا ہے، لیکن قطعاً ایسی کوئی بات. میں آپ کو بتا دوں کہ رشید صاحب کہ یہ جب یہ الیکشن ہوئے آزاد کشمیر میں، لوگوں کے تو بہت ساری میتھے ہیں نا کہ اس کے اندر آتے اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں بتا دوں آپ کو کہ جب الیکشن میں جیتا سکندر صاحب نے فاروق حیدر صاحب کو نہیں کہا اس کو وزیر بنا. ٹھیک. یہ نواز شریف صاحب نے پوچھا فاروق حیدر صاحب سے، ایک میرے بارے میں اور ایک نورین عارف، دونوں وہ خواتین پہ ڈائریکٹ واحد تھی جو الیکشن لڑ رہی تھی، ایک میرا. انہوں نے کہا جی جیت کے، انہوں نے کہا دونوں کو وزیر بنا. تو یہ سکندر صاحب کا مزاج نہیں ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے میرے لیے جناب یہ ضلع بن گیا ہے، میرے لیے یہ نشست بن گیا، ایسا مزاج نہیں ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو اختیارات وزیر اعظم صاحب کے پاس ہوتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے یہ برداشت کیا کہ میرے اختیارات میں میرا بھائی یا میرا بیٹا کو مداخلت کرے، اور نہ یہ پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے کہ میں اس کو کہوں تم نے یہ مشیر رکھنا ہے، یہ وزیر رکھنا ہے، یہ محکمہ دینا ہے. تو حتیٰ کہ شاید بعد میں کوئی کہا بھی گیا جی کہ اور کوئی وزارت دیتے ہیں تو وہ اسکندر صاحب نے انکار کر دیا. ایسا مزاج نہیں. سر، آمدہ انتخابات میں چونکہ اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں، اب کیا مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کا اتحاد دیکھ رہے ہیں؟ اتحاد یہ زیادہ تر تو اس کو یہی کہا جاتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس میں تو پچھلی دفعہ بھی تھی مسلم، میرا خیال میں مسلم کانفرنس کی 2011 میں بھی تھا پیپلز پارٹی کا، اور مسلم کانفرنس کا بھی تھا، اس سیٹ پہ بھی تھا رائے. تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتی ہے کسی کی. اگر سیاسی جماعتیں اتحاد کے بغیر الیکشن لڑیں اپنا الیکشن، تو آزاد کشمیر میں کس جماعت کو بہتر پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں؟ اس دفعہ تو میرا اپنا قریشی صاحب خیال ہے کہ کوئی پارٹی شاید میجارٹی نہ لے سکے اس دفعہ. نشستوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. بڑھ گئی ہے نا. اب دیکھ لیں کہ سیدھی بات ہے کوٹلی سے ہی اگر شروع کریں، میں آپ کو بتا دوں، چلے میری وجہ سے نہیں لیکن شاید آپ کی 6 نشستوں میں سے مسلم لیگ کو 1 نشست ملے. یہ کوئی میری وجہ سے نہیں ہے کہ میں مخالفت کر رہا ہوں، اپنی وجوہات ہیں. آپ کے 9-10 راجپوت ہیں اس وقت اسمبلی میں، تو چلیں یہاں برادری کی سیاست سے انکار کون کر رہا؟ تو یہ راجپوتوں کی پانڈ بھی تو فاروق حیدر صاحب کے حوالے کی تھی سکندر صاحب نے. جی سر. تو دیکھ لیجئے گا اگر 10 میں سے اگر 3 بھی آگے اس اسمبلی میں راجپوت، تو اس اسمبلی میں یہ جو 2021 میں یہ جو 21 والی، تو وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میجارٹی کوئی گورنمنٹ لے سکے. ظاہر مسلم لیگ کی بھی سیٹیں ہوں گی، اس کی بھی ہے، لیکن لوگوں کا پتہ کوئی نہیں. یہ حلف ریشی سے پچھلی دفعہ حلف، جی سر، تو وہ ایک وزیر صاحب میں نے کہا جی کہ حلف کے کئی بہت سارے لوگ بھاگتے. پہلی تو بات ہے جس نے بھی حلف اٹھوایا نا اس وزیر اعظم ہاؤس میں، عتیق خان صاحب کے پاس 32 بندے تھے. تو ایک جناب وہ گیا ہوا تھا عمرے کے لیے، اس نے کہا جی میں نے تو غلاف کعبہ کو جناب چوم کے تو تھام کے میں نے یہ حلف لیا کہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور سب سے پہلے جانے والا وہی بندہ تھا. تو پہلی تو بات ہے کہ جس نے بھی حلف وہاں پہ دیا ہے وہ پھر اقتدار کے اس وزیر اعظم ہاؤس یا اس میں ایوانوں میں داخل نہیں ہو سکا. اچھا، دوسرا میں نے کہا وہ وزیر صاحب تھے، میں نے کہا جی کہ اگر یہ
اگر کل کل انسان ہے کوئی ہو جاتا ہے، اگر نہیں حلف پہ پورا اترتا، وہ کہتا ہے جناب یہ جامع مسجد پنڈی جو ہے لوگوں نے وہ جو کفارہ ادا کرتے 30 یا 60 لوگوں کو، انہوں نے جیبوں میں پیسے رکھے ہوتے ہیں. اچھا اچھا. مطلب حالت یہ ہے کہ اس کو میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کہ یار حلف لے کے کوئی ایسی بات کرے، لیکن اس کا بھی حال وہ ہمارے ایک نمبردار ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے شرع ہی بڑی گنجائش. اچھا اچھا. تو ان لوگوں نے شروع میں بہت گنجائش نکال رکھی ہے کہ جناب وہ کفارہ ادا کرنا، وہ 60 بندوں کو کھانا کھلانا ہے تو جناب چھوڑو حلف چلو. تو یہ میرا اپنا مزاج ہے. اس کا مطلب ہے کہ آمدہ انتخابات میں بے شمار لوگوں کے دسترخوان سجیں گے کفارے کے حوالے سے. نہیں کفارے تو خیر اس الیکشنوں میں تو بہت سارے کفارے ادا جو ہوتے ہیں، صرف یہ 60 بھوکوں والے نہیں ہوتے، بہت سارے کفارے ادا جاتے ہیں. سر آپ نے بطور وزیر مال کوٹلی شہر کے لیے کیا کام کیا ہے؟ نہیں وزارت مال کوٹلی شہر کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کا چونکہ گھر یہاں کے، آپ پیدا بھی یہاں ہوئے ہیں، سارے آزاد کشمیر کے لیے. میں آپ کو بتا دوں، ویسے لوگ کہتے ہیں کہ اسکندر صاحب نے یا میں نے کیا کیا، یہ کام تو دیکھیں نا بیسیکلی جو ایم ایل اے ہے اس کا کام اس حلقے کا ہے. آپ پہ تو اپنے حلقے کے لوگوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ دوسری کا. البتہ میں بتا دوں کہ یہ اسٹیڈیم والی بات بتا کہ یہ ہماری کیبنٹ کا اجلاس تھا، تو سارے 200-300 بندہ بیٹھا ہوا تھا، ڈیولپمنٹ کا اجلاس. تو فاروق حیدر صاحب نے کہا جی اسکندر صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ جناب احسان مند ہوں کہ انہوں نے نڈول اسٹیڈیم مظفر آباد بنوایا تھا. میں نے کہا جی فاروق حیدر صاحب یہ اس احسان کا بدلہ چکانے کا وقت ہے. فاروق حیدر صاحب نے کہا کیوں بلیک میل کرتے، ایموشنل بلیک میل. تو اس کے بعد 2.5 لاکھ جو پچھلے سال 2.5 کروڑ روپیہ جو منظور ہوا تھا، یہ ہوا تھا. دوسری بات ہے کہ لیٹر میں نے لکھا جی کہ میں نے کہا کہ کوٹلی اور جو نکیال کا حلقہ ہے اس میں باہر سے لوگ آ کے، یہاں تو سچی بات ہے کہ کوٹلی پہ ہم تو ہمارے اندر تو ایک بیسی، ٹھیک ہے، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. یہاں باہر سے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور شکاریوں کی طرح جناب پوسٹ کہاں پہ خالی ہوئی ہے. کبھی بولا ہے کوٹلی؟ ہمارا تو مزاج یہ ہے یہاں سے ڈی سی آفس چلا بھی جائے نا، کچھ 6 مہینے بعد ہمارا کوٹلین جائے گا تو وہ کہے گا یار اتنے دفتر ہونا چاہیے نا. یہ کوٹلین صرف ہم اخباروں اور سوشل میڈیا کی حد تک کہ اپنے مفادات کے لیے. میں نے کہا آپ کٹے، میں اسمبلی میں کہا، میں نے پچھلی دفعہ کہا، میں نے کہا جی یہ اسمبلی کا ریکارڈ، میں نے کہا جی کہ ایک ماں کے 8 بچے ہیں، ایک کے 4 بچے ہیں، یہ اسپتال کے حوالے سے ہماری ایلوکیشن تقریباً 4 کروڑ روپے بنتی ہے سال کی، بیمبر کی بھی 4 کروڑ بنتی. میں نے کہا جی ادھر 8 بچوں کو آپ 4 روٹیاں دے رہے ہیں، ادھر 4 بچوں کو 4 روٹیاں دے رہے ہیں. یہ تو آبادی تقریباً 7.25 تو کوٹلی کی ہوگی، 2 یہ ملا کے 10 لاکھ کی آبادی ہوگی. میں نے کہا بڑی زیادتی ہے اسمبلی میں. یہاں کورونا کے دنوں میں وزیر اعظم صاحب آئے، آپ کو شاید پتہ ہوگا، تو ان دنوں میں انہوں نے 3 لاکھ روپیہ ہمارے لیے، 3 لاکھ ہمارے لیے، حویلی کے لیے 3 لاکھ، اٹیا بالا کے لیے، نیلم کے لیے 3 لاکھ روپے، میرپور، مظفر آباد، راولا کوٹ 5 لاکھ بھیجے. اماؤنٹ کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ سارے گواہ بندے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی کہ آپ نے 3 لاکھ زیادتی کی. میں نے خود انٹریکٹ کر کے کہ باقی جگہوں پہ آپ 5 لاکھ بھیجیں، ادھر 3 لاکھ ہے. نہیں میں نے 5 بھیجے تھے. تو اچھی خاصی بول چال ہوئی. اسی طرح سڑکوں کے حوالے سے لیٹر بھی ہم نے بلکہ سب سے دستخط کرا کے میں نے کہا جی کہ کام کچھ غیر معیاری بھی ہو رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ٹائم کے اندر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا قریشی صاحب آپ کے ہمسائے ہیں نا اجمل مصطفیٰ سے، اس سے بڑا مجھے بتائیں نا کہ سب سے پہلے 4-5 دن کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا، باقی ادھر کے ادھر ہی. ہم نے کام کی خاطر یہ نہیں دیکھا کوئی عزیز ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، سلسلہ اس میں کوئی سفارش نہیں. تو اس کوٹلی کے لیے جو ہم کر سکتے تھے. اب فاروق حیدر صاحب تو کہتے ہیں جی میری والدہ پتہ نہیں، ان کے بارے میں سردار کیوں صاحب نے کہا جی کشمیرن ہے، یہ ہے، وہ ہے، کشمیریت سن لو. اب مجھے خود وہ کہتے ہیں اب خود اپنی باتوں پہ، اداؤں پہ بھی تو غور کرنا چاہیے. کوٹلی کے اور میرپور کے لوگوں کو صرف فوٹو بنانے کا شوق. میں نے کہا رایا صاحب ایسی بات نہ کریں، یہی سارے تحفے طائف آپ کو لوگوں کو دیتے ہیں نا. تو یہ جو کوشش ملک نواز صاحب بھی ہوئے ہیں، باقی ہے اس کا بھی ہے جو ہم کوٹلی کے لیے بات کی ہے. میرا خیال میں
ملک صاحب بھی گواہ گے شاید، ان سے زیادہ میں نے بات کی ہے کوٹلی کے والے سے. اپنے اسٹیڈیم کے بارے میں بتایا ہمیں، چونکہ نوجوان نسل کے لیے بڑی ضرورت ہے اسٹیڈیم کی، اور یہ 2004 سے میرا ہے 15 اپریل 2004 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا سالارہ جمہوریت نے بطور وزیر اعظم. تو یہ اس کے التوا کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے التوا کی میں آپ کو کر دوں 2-3 وجوہات. ایک تو سائز میں بڑا ہو گیا، انٹرنیشنل لیول کا ہو گیا. ٹھیک. دوسرا شاید سکندر صاحب کے نام پہ ہو گیا، اور سب سے بڑی وجہ شاید کوٹلی کے اندر یہ اس کا واقعہ مطلب ہے اس جگہ پہ ہونا، میرے خیال میں کہ ہم شاید اس قابل نہیں ہے کہ سارے اس کر سکیں. تو یہ بلکہ ایک زمانے میں یہ اپنا طفیل گورسی صاحب تھے ایکسین بلڈنگ، تو ہمارے کونسل کا وہ میجر صاحب تھے، نعیم کی نام کیا ان کا، تو وہ وزیر تھے. یہ مجھے بھی لے گئے، انہوں نے کہا جی کہ دیرکوٹ والے بھی اسٹیڈیم مانگتے ہیں. میں نے کہا جی اس طرح کریں، یہ طفیل صاحب آپ کوٹلی والا ہی اٹھا کے ان کو دے دیں. تو یہ 3-4 میں سمجھتا ہوں وجوہات ہیں. کہ پھر تیسرا ہم میں وہ چیز نہیں ہے، وہ اس کے لیے کبھی کسی نے راستہ بند کیا، کبھی کوئی جلوس ہوا ہے، کبھی ساری پارٹیوں کو لوگ کٹھے ہوئے. اب الیکشن میں تو سارے سب کو، کسی کو ریام یاد آ جاتا ہے، کسی کو اسٹیڈیم یاد آ جاتا ہے، لیکن کبھی کٹھے ہو کے اجتماعی آواز کبھی کسی نے بلند نہیں کی. یہ پرابلم ہم ساروں کو. اگر ہم یہ سمجھیں کہ 2006 کو بننے والی حکومت ہی اصل رکاوٹ تھی اسٹیڈیم کے منصوبے کی، تو غلط ہوگا یا درست؟ نہیں، 2006 میں تو عتیق صاحب کی گورنمنٹ 2 سال رہی ہے. جی سر، وہ تو 2 سال رہی ہے نا. 8 میں عدم اعتماد ہو گیا. اب نہیں، میں اس سے تھوڑا سا ریلیونٹ بات ہے. پچھلی دفعہ ملک نواز صاحب نے سوال کیا کوٹلی اسٹیڈیم کے بارے میں. اچھا، انہوں نے کہا جی 31 مارچ یا شاید جون تک کا مکمل کر دیں. اسی اسنا میں اٹھے ماجد خان صاحب، انہوں نے کہا جی ہمارے معاش یہ جو بڑے لوگ ہیں، ہیروز ہیں، سردار قیوم صاحب سکندر صاحب کے نام پہ ہمیں بنانا چاہیے. مجھے غصہ چڑھ گیا. میں نے کہا آپ پیپلز پارٹی میں 5 سال رہے، آپ کا بھی 5 سال کا عرصہ گزرا، آپ نے بھی کوئی پیسے دیے. اور تکلیف ہو جاتی ہے، باتیں سارے کرتے جو خود نہیں کر سکے نا. آج بھی مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ جناب یہ نہیں ہو گیا، آج لاٹھیاں چل گئی، اندھوں پہ بھی لاٹھیاں چلتی رہی، آج کسی پہ چل جاؤ لاٹھیاں چل گئی. یار جو خود کام کیا وہ آپ نے، تو وہ خود نہ کر سکیں تو کل کسی اور کو کہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہمارا ہم اتفاق نہیں. یہ 3 MLA ہیں، 3 وزیر ہیں، وہ الگ الگ سارے ہوں گے، سوچتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو بدصورت جو شکل ہے نا تعصب کی کوٹلی ہے ادھر، یہ برادریزم. تو مظفر آباد یہ اس جگہ پہ خوبصورت اگر شکل ہے علاقائیزم، وہ کٹھے ہو جاتے ہیں سارے، کسی برادری سے تعلق کسی جگہ، وہ مظفر آباد کے لیے کٹھے ہو جاتے. تو پھر بھی ہمیں بس باتیں ہی ہوتی ہیں، سیلفیاں بنانے کا شوق. سر ہماری براہ راست نشریات میں شاہد چودھری صاحب کورتی سے، جمیل چودھری صاحب نے، زکیاس خان صاحب، راجہ محمد اظہر صاحب، طاہر مقبول صاحب، نوید جنجوہ صاحب، سردار عدیل لطیف صاحب، رضوان سردار صاحب، صدام راجپوت صاحب نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. جبکہ سردار معروف صاحب کا کمنٹ ہے کہ 80% تھکیال برادری فاروق سکندر صاحب کے ساتھ ہے. قاسم الیاس صاحب نے کہا کہ فاروق صاحب نے بلا تخصیص نکیال کے عوام کی خدمت کی ہے. قمر الاسلام صاحب، تجمل جلال صاحب اور اظہار ملک صاحب نے بھی آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. سر چونکہ 2 دن پہلے سردار عثمان عتیق صاحب کوٹلی آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے عتیق صاحب بھی آئے تھے، آپ کی ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، میری تفصیل سے کوئی اس سیاسی صورتحال جو آج کل ہو رہی ہے اس پہ بات نہیں ہے. آپ چونکہ مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں اور آپ بھی کسی حد تک موجود ہیں، تو پاکستان میں کس سیاسی جماعت کو عوام کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، جو عوام کی ویلفیئر کے لیے مؤثر کام کر سکتی ہے؟ یار اب اس میں کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری پاکستان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں یا ہمیں پرابلم ہے قومی سوچ نہیں، سیدھی بات. اب ٹھیک ہے، مسلم لیگ کے لوگوں زمانے میں لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن وہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ سبسڈی جو آپ میٹرو پہ دے رہے وہ پیسے کہاں سے آئے. وہ میگا پروجیکٹ آپ کے پیسے کہاں کھینچ تو پڑنی ہے نا کسی جگہ پہ. تو وہ اس لحاظ سے اگر آپ نے وقتی ریلیف دینا ہے تو میرے خیال میں اس سے تو وہ مسلم لیگ پاکستان میں جو مسلم لیگ کی حکومت تھی وہ بہتر تھی.
اگر موازنہ کیا جائے 2-2.5 سالوں میں، تو وہ اب بہتر لوگوں کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا بہتر کون ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ شاید اس گورنمنٹ سے وہ بہتر تھے۔ یہ اکثر خبریں گردش کرتی رہتی ہیں کہ کریلوی خاندان میں شاید کوئی اختلاف موجود ہے سیاسی حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ؟ نہیں کوئی اختلاف تو کوئی اختلافات تو میرا خیال میں ہر گھر میں ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے کوئی اختلافات اس نوعیت کے ہے نہیں ہیں۔ باقی جہاں تک سکندر صاحب کی ذات کا تعلق ہے، لوگ ظاہر ان سے جڑے ہوئے عرصے سے، تو وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر مطلب پسند ہے لوگوں نے، پسند ہے نہیں ہے پسند، تو ساتھ تو چلتے ہیں۔ آپ نے گفتگو میں بتایا کہ چونکہ جو جب آپ نمائندگی کرتے ہیں تو حلقے کی کرتے ہیں، تو منسٹر ہوتے ہیں تو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں، تو ہمارے کوٹلی سے ملک نواز صاحب 7 مرتبہ ممبر اسمبلی رہے ہیں، ان کی چونکہ آپ کا یہ شہر ہے، آپ کی پیدائش بھی اس شہر کی ہے اور آپ کا گھر بھی اس شہر میں ہے، تو ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قریشی صاحب میں آپ سے بھی ویسے گزارش کر دوں، میں آپ پہ بھی لوگوں پہ بھی ایک سوالیہ نشان، جو عوامی نمائندے ہیں لوگوں پہ بھی سوالیہ نشان کہ ملک نواز صاحب نے شادی اور ماتم داری کی وجہ سے 7 الیکشن جیت لی۔ مجھے بتائیں نا، آپ قصوروار ملک نواز صاحب ہیں یا آپ لوگ؟ آپ بھی تو کوئی درست کریں نا، لائن تھا اپنی درست کریں نا۔ آپ کو وہ لیڈر اچھا لگتا ہے جناب آپ کی شادی اور ماتم داری پہ جو آتے؟ اب میں پنڈی میں تھا، ہمارا ایک راجہ ہی ہے ادھر دکان کرتا ہے سٹی صدر روڈ، تو اس نے کہا جی کہ میں مطلب انقلابی صاحب کا جلسہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے آپ کا فوٹو لگاؤں؟ میں نے کہا نہیں یار، زرداری صاحب کا لانا، ہم الگ الگ پارٹیوں سے، اور میں نے پوچھا یار، میں نے کہا تھوڑا سا چلے ہم راجپوت کی سوچ ہی دیکھ لیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہتے ہیں جی وہ رائے نثار صاحب 20 بندے کھڑے تھے تو چلے گئے۔ میں نے کہا مجھ سے بھی یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوسری بات کہتا ہے جی ماتم داری اور شادی پہ نہیں آتے۔ میں نے کہا یار یہ بھی کام مجھ سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا مطلوب صاحب، انہوں نے کہا جی کہ وہ شادیوں پہ بھی بن بلائے آ جاتے ہیں، ایک دن کا بچہ بھی اگر مر جائے تو اس کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا رایا صاحب، ایک ہمارے لیڈر ہیں نگیال میں نعیم آرزو صاحب، تو وہ ان سے بھی بڑھ کے وہ جہاں کہیں شادی ہوتی ہے بن بلائے تو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر جگہ دوستی نہیں گانڈوں پہ جو سے۔ اب مجھے بتائیں نا، اس میں آپ کو مقابلہ کر سکتے ہیں کہ بندہ اتنا ویلا ہو کہ جناب وہ دوستی کی گانڈ لگا رہا ہے، اس کے بعد جناب وہ شاہجہاں الیکشن میں جائیں گے یا سادہ دوست ہو۔ اب آپ لوگوں کا بھی آپ یار اپنے آپ پہ بھی تو کوئی کرے نا، سوچیں 7 دفعہ آپ نے بنا لیا، کس وجہ شادی کا میرا چلے۔ تو وہ بات ہے، میں نے ویسے اسمبلی میں بھی ہے کہ یہاں کوٹلی پہ سچی بات ہے کہ اس طرح کی توجہ ہم سب کی نہیں، سیدھی بات ہے، سارے قصوروار میں ہوں، رائے نثار صاحب میں، نصیر صاحب میں، ملک نواز صاحب میں یہاں پہ، لیکن بنیادی ذمہ داری تو ظاہر ملک نواز صاحب کی بنتی ہے، آپ کی بھی بنتی ہے۔ صحیح بات ہے، کہ آپ نے تو ووٹ اسی پہ دینے ہیں جنہیں زیادہ ماتم داریاں کڑا اٹینڈ کرنا تھا، شادیاں کڑا اٹینڈ کرنا۔ یہ درست ہے کہ لوگ آج کل معاشرتی تعلق ہی دیکھتے ہیں۔ نہیں، یہ تو کوئی معیار نہیں ہے نا، یہ تو معیار نہیں ہے نا کہ جتنی شادیاں کسی نے زیادہ اٹینڈ کی یا ماتم داریاں اٹینڈ کی ہیں تو آپ نے ووٹ بھی دینے۔ سر، آزاد کشمیر میں بلکہ ریاست جموں کشمیر میں طویل عرصہ سے انتخابی سیاست کرنے والے کریلوی خاندان کے گھر سے کوئی خاتون ممبر اسمبلی منتخب نہیں ہوئی، جبکہ فاروق قادر صاحب کی والدہ بھی ممبر اسمبلی رہی ہیں، ان کی بہن بھی ممبر اسمبلی رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی مخصوص نشستیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس کی تو ویسے بھی کوٹلی میں اس کے علاوہ ایک شازیہ اکبر کے علاوہ اور تو کوئی اس طرح کا نہیں۔ یہ میرا خیال میں کوئی حالات ہیں یا شوق کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے خاں تو یہاں پہ تو خواتین کی تو آرگنائزیشن یا اتنی تگڑی چیز نہیں ہے۔ فاروق حیدر صاحب کی تو والدہ تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے تگڑی خاتون تھی، اتنی مشکلات اور سب کے باوجود انہوں نے سردار قیوم صاحب کا ساتھ دیا، سارا سلسلہ ہو۔ تو یہ ہر خاص طور پہ آزاد کشمیر کا جو ہے، اس میں تو ہر خاندان سے ضروری نہیں کہ خواتین سے ہی کوئی آئے۔ سر، ہمارا جو حلقہ ہے، حلقہ کوٹلی شہر، یہاں نون لیگ کے بے شمار لوگ انتخابی سیاست کے لیے تیار ہیں، جن میں آج صدر محمود صاحب کا خاندان بھی کافی متحرک نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ یہاں سے امیدوار کی حیثیت سے میدان میں آتے ہیں تو کیا دیگر لوگ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے؟ نہیں، میری تو ویسی عادت نہیں ہے
پہلی تو بات ہے کہ وہ پیرس بنانے والا ہے تو زندگی میں کبھی بیان نہیں دیا کوٹلی کو پیرس بناؤں گا یا نکیال کو پیرس بناؤں. تو باقی بہتری میں اب لوگوں پہ ہے وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. سر مرزا شفیق جلال صاحب کی صدارت میں مسلم کانفرنس کو آمدہ انتخابات میں کس پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں پپی تو میرا خیال میں کہ جو ڈیمیج ہوا تھا 2008 یا 10 میں ہوا تھا ابھی تک میرا خیال میں مسلم کانفرنس اس سے نکلی نہیں ہے ابھی اس کی اس طرح کی ریکوری نہیں ہوئی ہے. تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کچھ حوالے سے شاید اس سسٹم میں آ جائے لیکن وہ سیاسی میدان مارنے والا یا جیتنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا. سر ہمارے مہمان سے ایک سوال ضرور کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے التوا اور طلبہ تنظیموں پر پابندی کے حوالے سے آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ اصل میں وہ کہتے تو سارے ہی ہیں ویسے طلبہ تنظیم پہ بھی پابندی ختم ہونی چاہیے بلدیاتی الیکشن بھی ہونے چاہیے لیکن کرواتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے اب وہ بات ہے کہ شاید اب مطلب کام ہی اگر ویسے ایک بات بتاؤں یہ بلدیاتی الیکشن یا ہو جائیں آپ پہ خاصا بوجھ کم ہو جاتے. اس وقت جو تھانے کچہری کا بوجھ ٹوٹی نلکے کا بوجھ اور چھوٹے موٹے بجلی کا یہ کم ہو سکتا ہے. اب سوچتے نہیں ہیں شاید وہ سوچتے ہیں یار کہ ڈیولپمنٹ کا کام تو ظاہر ہے اسی بلدیاتی نظام میں ہی ہوگا تو پھر ہماری حیثیت کیا. شاید وہ ممبران بھی یہی سوچتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہو جائے. اسی طرح اسٹوڈنٹ پالیٹکس ویسے میں پرسنلی تو شاید لوگ کہتے ہیں جی تربیت ہوگی یہ ہوگی میں پرسنلی میرا اپنا موقف ہے کہ وہ اس سے پہلے دیکھیں نا اب کالجوں میں سکون نہیں صحیح ٹھیک ہے آپ لوگوں کا ایک موقف ہے لیکن میں اپنے کسی موقف میں کوئی وہ چیزیں چھپا کے نہیں رکھتا. لیکن یہاں دیکھ لینا کہ یہاں لڑائیاں گولیاں آج کل تو بچے سکون سے پڑھتے. پھر وہ ہمارے یہاں دیکھیں نا وہ جو سوال ہے مستنصر حسین تاڑو نے کہا جی کہ یہ سوال جو اللہ تعالیٰ کا پوچھنے والا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی کس مذہب سے تعلق ہے. تو یہ سوال اللہ کے پوچھنے والے یہ بندوں کے سوال ہے نا. آپ نے کسی غریب کا خیال رکھا ہے آپ نے کسی بھوکے کا خیال رکھا ہے مظلوم کا یہ انسان سے یہ سوال ہو سکتا. تو یہ پرابلم ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم وہ سوال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہے تمہارا مذہب تم ہماری پارٹی کے نہیں قابل تعزیر. تو جمہوریت ہے ہی نہیں ہمارے اندر نہیں ہے جمہوریت. سیدھی جو بات نہیں ہے ہمارا جس سے سوچ فکر نہیں ملتی ہم سمجھتے اس کو ذبح کر دو. تو وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے تو میری اپنی یہ خیال ہے کہ سکون تو ہے کم از کم. سر 13ویں ترمیم کو ریاست کے لیے کس حد تک بہتر سمجھتے ہیں اور اس میں کچھ خامیاں بھی موجود ہیں یا آپ اسے نہیں خامیاں تو کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے اس میں چھوٹی موٹی ہوتی ہے لیکن میں اپنا سمجھتا ہوں وہ رائے نصیر صاحب والی بات نہ نکل جائے. میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یہ جو کشمیر کونسل کا جو اس دن آخری دن تھا شاید خاقان عباسی صاحب کا یہ رات کو 12 بجے جا کے کہیں میرا خیال میں یہ معاملہ ہوا. تو میں بتا دوں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی میں خود بھی ممبر کشمیر کونسل رہا ہوں. سب سے زیادہ یہ جب کشمیر کونسل بنی تھی تو اس وقت یہ انہوں نے کہا بٹو صاحب نے ہمارے جو لیڈر تھے سردار کیوں سارے مان گئے انہوں نے کہا جی یہ رابطے والا پل ہوگا. تو سکندر صاحب وزیر تھے انہوں نے اس وقت اس پہ ریزائن بھی کیا. تو انہوں نے کہا پل تو ہوگا لیکن اس پہ 1 وے ٹریفک چلے گی. ٹھیک ہے تو وہی بات ہوئی ہے. مجھے اس پہ خوشی ہوئی سب سے زیادہ مالیاتی اختیار ان سے خط لیا گیا بدماشی تھی ایک. تو وہ مجھے سب سے زیادہ یہ کونسل والی بدماشی جو ہے مطلب ختم ہوئی ہے. اس ممبر رہے ہمارے تو سوائے ہے جی بڑا صلاح مشورہ یہ ہوگا سوائے سال کے اینڈ میں جب بجٹ ہوتا تھا ہم بھی ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے. تو مرضی سے جناب وہ اپنا یقین کریں کہ یہ پرجیش طاہر صاحب بھی دوسرے مرضی سے وہ نہ ٹینڈر نہ کوئی شفاف طریقہ تھا. وہ ایک انہوں نے بھی ذریعہ بنا لیا بندے بھرتی کر لیے کوئی جنگ سے بھرتی ہو گیا جنہوں کوئی ایبٹ آباد سے بھرتی ہو. تو وہ اس کی مجھے سب سے زیادہ کوئی بھی یہاں پہ جو یہ قانون سازی یہ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات پہ موقع نہیں ملا تقریر کرنے کا. تو باقی چھوٹی موٹی خامیاں اس کشمیر کونسل کے بارے میں بھی سکندر صاحب کا اپنا موقف عتیق صاحب کا اپنا موقف میرا جو موقف تھا کہ میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ایک متوازی حکومت یہ ختم ہوئی. فاروق قادر حکومت کا بڑا کارنامہ کا نہیں بڑا کام ہے بڑا کام. سر وزارت امور کشمیر اور کشمیر کمیٹی یہ بھی کشمیری اور پاکستان کے درمیان لیزان کے لیے ایک پل کے لیے قائم کی گئی تھی ان کے کردار کو
سر وہ کیا کشمیر کمیٹی کا وجود ضروری ہے؟ نہیں ویسے ہی ہے میرے خیال میں. اب کیا آپ کریں جی، مطلب اب کشمیریوں سے اب کوئی سوال کرے آپ نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا، اب آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ صحیح. باہر جاتا ہے آپ کے وزیر خارجہ جا کے وکالت، آپ کشمیریوں کو بھیجیں نا. اس نے جا کے کیا کہنا، نہ اس کو مسئلے کا پتہ، نہ پیچھے ساری چیزوں، نہ تاریخ کا کوئی ادراک. تو یہ کشمیر کمیٹی بھی آپ کر کیا سکتے؟ لوگ تو کہتے ہیں آپ کشمیر کمیٹی نے کیا کرنا، مولانا صاحب ہوں یا یہ بھی ہوں، آپ کے پاس ہے کچھ، رہا کچھ نہیں. سر پبلک کے لیے کوئی پیغام ہمارے اسٹوڈیو سے دینا چاہیں؟ پبلک کے لیے اب پیغام تو ایک تو الیکشن آ رہا ہے، جی سر. تو میں ان سے یہ ایک سوال کروں کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کسی یہ فیصلہ کس کارکردگی پہ کریں، صرف شادیوں اور ماتم داری پہ نہ کریں، ووٹ دیں. اگر یہ آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس بندے کو دینا ہے جس نے کوئی ریلیف دیا لوگوں اس حلقے کے لیے کوئی کام کیا ہے، تو اس پہ فیصلہ نہیں دینا جی شادیاں کس نے زیادہ اٹینڈ کی ہیں، ماتم داریوں پہ زیادہ کون آیا ہے، کہ یہ کیا ممکن ہے. اگر ممکن ہے تو میرے خیال میں خاصی تبدیلی آ سکتی ہے. ہم نے اس سے یہی پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، یار آپ نے لوگوں کے لیے کتنے کام کیے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جنازے کتنے پڑھنے، آپ نے یہاں پہ یہی فیصلے ہوتے. تو ان سے گزارش ہے کہ اگر ایک اس اگلے الیکشن پہ اگر کارکردگی پہ یا فیصلہ کر لیں، پچھلی کارکردگی پہ یا بندے کی کیپیسٹی دیکھ لیں، تو میرے خیال میں بہتری آ سکتی. ووٹ بھی دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جنہیں کام نہیں ہوا، پھر جناب وہ راضی ہے جو شادیوں پہ. اب دیکھیں نا کہ اب لوگ ایک معیار دیکھ لیں، شادی پہ بن بلائے. یار آپ میں سے کوئی جا سکتا ہے شادی پہ بن بلائے؟ بس آپ جتنے آپ سننے والے یہاں بیٹھے ہوئے کوئی مجھے بتا دے شادی پہ کوئی بن بلائے کسی کے جا سکتے؟ اب اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ شادیوں پہ لیٹر بن بلائے جا رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں. اس نے 100 بندہ بلایا ہوتا ہے، 150 لیڈر صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، اب 250 کا کھانا کدھر سے کھلائے گا؟ تو اب ہمارا بھی یہ معیار ہو گیا شادیاں بن بلائے. یار شیکسپیئر جیسا شخص کہتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ کسی کے بلانے کے بغیر نہ جائے، تو اگر غم افسوس ہے تو وہاں پھر انتظار نہ کرے آپ کو بلا رہے. تو یہ کم از کم اس اگلے آنے والے الیکشن میں اس بات کا اگر تہیہ کر لیں. تو دوسرا اپنے شہر کے بارے میں، اپنے علاقے کے بارے میں بھی اگر سوچیں ہم، یہ صرف برادریوں کے بارے نہ سوچیں گے جناب برادری بڑی کڑی ہے، راجہ ہے تو وہ لیگ میں ہوگا، گجر ہے، جٹ ہے، پیپلز پارٹی ہے. تو وہ علاقے کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے. کوٹلی میں کیا کیا پرابلم ہے، اب سیوریج نہیں ہے یہاں، اسٹیڈیم کا کام بھی اسی طرح پڑا ہوا. تو کوئی اس طرح کی میرا خیال میں آواز، کوئی کلیکٹیو آواز آتی ہی نہیں. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست گزارش. تو ہمارے تو تھوڑا سا قریشی صاحب یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ جنرل سکندر صاحب سب سے زیادہ تنقید ادھر کوٹلی سے ہی ہوئی ہے. اور مجھے اس بات پہ بھی ہوتا ہے فاروق حیدر صاحب MLA بنے، سارے مظفر آباد کی ساتھ سیٹیں انہیں مل گئیں. تو یہاں سب سے زیادہ سکندر صاحب پہ تنقید ہوئی، اپنے لوگوں نے، اپنے صحافیوں نے. آپ کی بات نہیں میں کر رہا. جی سر. تو اس پہ بھی میرا خیال میں ان چیزوں پہ بھی ہمیں غور کرنا وہ تو جب چاہیے. انہوں نے ڈسٹرکٹ بنایا تھا کوٹلی کو ضلع کا درجہ دیا تھا، جلوس نکلا تھا، کھریٹے میں جلوس نکلا تھا ان کے خلاف کہ جناب وہ میرپور کو تقسیم کر دیا. اب حالت ہماری یہ ہے اے جناب میرپور وہ فائدہ ہوا یار، آج آپ کی 6 نشستیں ہو گئی اس ضلع کی ہو گئی ہیں. تو کم از کم اگلے الیکشن میں اور کوئی نہیں، تھوڑا سا غیر روایتی سا ایک مشورہ دوں گا، شادیوں اور ماتم داریوں پہ فیصلہ نہ کریں. اس کی صلاحیت، اہلیت اور اس نے حلقے کے لیے کتنا کام کیا، کر سکتا ہے، کتنا ریلیف دے سکتا ہے، اس پہ فیصلہ کریں. بہت شکریہ. یہ تھے سردار فاروق سکندر صاحب جو کھری باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بڑی خوبصورت الفاظ میں فاروق حیدر صاحب کی تعریف بھی کی ہے. جہاں تنقید کا موقع ہے انہوں نے وہاں تنقید بھی کی ہے. ایک شعر ان کی نظر کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ کہہ دیتا ہوں سچ بات جو ہر شخص کے منہ پر، میں اسی لیے لوگوں کی نگاہوں میں برا ہوں. UN کی